وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 254 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. کلمت واتخذوا میں حرف تا پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف تا ہے تو یہ دو تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک. حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف دال آتا ہے کلمت دونی. دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دونی. کلمت دونی کے آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. من دون اللہ. کلمت آلہہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور مد الف کو بھی ظاہر کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لعلہم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آلہۃ لعلہم. کلمت لعلہم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت ینصرون میں یا پہ پیش ہے تو ہمیں یا کو پیش سے پڑھنا ہے. پھر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الصاد آتا ہے. صاد حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. ینصرون. حرف الصاد کو تفخیم سے پڑھیں گے اور کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. کلمت یستطیعون میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یستطیعون. یہاں حرف تا ہے، پھر اس کے بعد حرف الطو ہے. تا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن طو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم طو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یستطیعون. کلمت نصرہم میں حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت جندن میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. جندن. آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت محضرون. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جند محضرون. کلمت محضرون میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے.
حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. کلمت یحزنک میں ہا ساکن ہے اور حرف الزا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. یحزنک. کلمت قولہم میں قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف اللام پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت قولہم کے بعد چھوٹی سی میم ہے. یہاں حکم ہے وقف لازم، مطلب ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے پھر آیت کو پوری کریں گے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت نعلم میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت یسرون میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. کلمت یعلنون میں عین ساکن ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.